بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک رائل میڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے حیرت انگیز اور دلچسپ واقعات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کو حیران کریں گے بلکہ آپ ان سے محظوظ بھی ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ دوستو، پچھلے سال ایک 5 سالہ لڑکی کو اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی قرار دیا گیا جب ایک فوٹوگرافر نے اس کی تصاویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ جارے نامی یہ لڑکی افریقی ملک نائجیریا سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی تصاویر فوٹوگرافر موفے بامیواوا نے جولائی کے آخر میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی۔ ان تصاویر میں لڑکی کی مسحور کر دینے والی آنکھوں اور انداز کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ بالوں کا انداز بھی انتہائی نرالا اور متاثر کن ہے۔ ان تصاویر کے کیپشن میں فوٹوگرافر نے لکھا تھا کہ ہاں یہ انسان ہے لیکن یہ ایک فرشتے کی طرح لگ رہی ہے، اور واقعہ ہی دیکھنے میں لڑکی کتنی معصوم اور کیوٹ لگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، انسانوں سے شادی تو ہر لڑکی کر سکتی ہے اور آپ نے اپنے شہر گلی محلے میں ہر روز شادیاں ہوتے دیکھی ہوں گی، لیکن برسٹل سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے مطابق آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک بھوت نے انہیں شادی کی پیشکش کی اور انہوں نے اس کے لیے ہاں بھی کر دی۔ ان کا تو یہ بھی دعویٰ تھا کہ نوجوانی سے اب تک وہ کم از کم 20 بھوتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر چکی ہیں، مگر جب وہ آسٹریلیا ایک کاروباری دورے پر گئیں تو نیا تعلق قائم کرنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ آغاز میں ان کا خیال تھا کہ یہ تعلق سنجیدہ نہیں ہوگا کیونکہ بھوت ایک ہی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں، مگر وہ اس وقت حیران رہ گئی جب گھر واپسی کی پرواز کے دوران انہوں نے اپنے محبوب بھوت کی موجودگی طیارے میں محسوس کی۔ ان کے بقول مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی میں خوش اور پرجوش بھی تھی۔ نومبر 2018 کے دوران بھوت کی جانب سے خاتون کو شادی کی پیشکش انگلینڈ کے غاروں کے ایک سلسلے کے سفر کے دوران کی گئی، جس کو خاتون نے ایکسپٹ کر لیا۔ اور دوستو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ خاتون کی طرف سے کہانی ہے، لیکن یہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات میں کہانی شائع ہوئی تھی اور عالمی سطح پر اس کہانی کو کافی شہرت ملی تھی۔ دوستو، 17 جون 2018 کو میکسیکو نے دفاعی چیمپئن جرمنی کو شکست دے کر فٹ بال ورلڈ کپ میں پہلا اپسیٹ کیا تھا، جس سے میکسیکن عوام بہت زیادہ خوش اور پرجوش ہو گئے تھے۔ میکسیکو کے دارالحکومت میں موجود افراد میچ کے دوران کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو کر خوشی سے اس قدر اچھلے، جس کے نتیجے میں ہونے والی دھمک سے زلزلہ ریکارڈ کرنے والے سینسرز نے ایک چھوٹے لیول کا زلزلہ ریکارڈ کیا۔ جیولوجیکل اینڈ ایٹماسفیرک انویسٹیگیشن نامی ادارے کے مطابق کم از کم 2 سینسرز نے اس زلزلے کو ریکارڈ کیا اور اس کی وجہ قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی تھی۔ ادارے کے مطابق اس کی وجہ بہت زیادہ افراد کا خوشی سے اچھلنا تھی، اور ایسا اس وقت ہوا جب میکسیکو کی جانب سے میچ کا واحد گول کیا گیا اور کھچا کھچ بھرے ہوئے گراؤنڈ میں لوگ اس قدر اچھلے کہ زلزلہ پیما مرکز کی 2 سینسرز نے زلزلہ ریکارڈ کر لیا۔ دوستو، حر مجاہد کیپٹن اربیلو فقیر غازی 1965 کی جنگ میں رضاکارانہ بھرتی کے لیے جب آئے تو کمانڈنٹ نے بھرتی سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ لڑکا عمر میں انتہائی چھوٹا اور دبلا پتلا ہے اور اس سے رائفل بھی نہیں سنبھالی جائے گی۔ اربیلو فقیر اپنی برادری کی سردار کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ 500 غازیوں کا لشکر تھا جس نے اس کی فوج میں شمولیت کے لیے احتجاج کیا تو اربیلو فقیر نے کہا کہ کمانڈر صاحب، بت نہیں لڑتے، غیرت لڑتی ہے۔ میں جو کارروائیاں کروں گا ان کی خبریں آپ کو انڈین ریڈیو سے ملیں گی۔ کمانڈر نے مجبوری میں اسے سلیکٹ کر لیا اور پھر ہوا بھی وہی جو غازی نے کہا تھا۔ انڈین ریڈیو آکاشوانی سے یہ خبریں نشر ہونے لگیں کہ پاکستانی سول کمیونٹی حر مجاہدین کے جوانوں نے ہندوستان کا 2200 مربع میل رقبہ قبضہ کر لیا ہے۔ انڈین آرمی کی پوری بٹالین ان کے قبضے میں ہے۔ حر مجاہدین کی تعداد بہت کم لیکن جرأت و بہادری پیر صاحب پگارا شہید کی انگریز کے خلاف گوریلا کارروائیوں کے تجربے اور علاقے سے واقفیت کی وجہ سے انڈین آرمی پر بھاری ثابت ہوئے۔
اربیلو فقیر نے نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم 5 مجاہدین کی ٹولیوں میں پوزیشن بدل بدل کر حملہ آور ہوتے، انڈین آرمی کو ایسا محسوس ہوتا کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس خوراک اور اسلحہ کیسے پہنچتا تھا تو اربیلو فقیر کا کہنا تھا کہ خوراک کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور ہتھیار کچھ اپنا اور باقی انڈین آرمی کا چھینا ہوا استعمال کرتے رہے۔ دوستو، جنگ ختم ہونے کے بعد اعزازات کی تقریب میں دنیا نے دیکھا کہ 3 شخصیات ایسی تھیں جو تمغہ لے کر جب تک واپس اپنی نشست پر نہیں بیٹھ جاتی تھیں حال تالیوں سے گونجتا رہتا تھا، جن میں میڈم نور جہاں، MM عالم اور اربیلو فقیر غازی شامل تھے۔ صرف 2 غازیوں کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا، جن میں سے ایک MM عالم جو کہ تمام عمر اپنے لیے گھر نہیں خرید سکے، اور دوسرا اربیلو فقیر غازی جس کا ذکر کبھی بھی میڈیا میں قومی سرمایہ اور ہیرو کی حیثیت سے نہیں کیا گیا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہیں تو لائک کا بٹن دبا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔